سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر صلیبیوں کے وحشیانہ مظالم کے دل کو ہلا دینے والی روداد ان کے باپ نجم الدین ایوب نے بچپن سے ہی سنانی شروع کر دی تھی، اور نجم الدین کو یہ روداد آپ کے باپ سعدی نے سنائی تھی۔ یہ روداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی، اور آپ نے قسم کھائی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرا کر رہیں گے۔ اور جب وہ اس مقدس شہر کو فتح کرنے نکلے تو آپ نے اپنے بیٹے الملک افضل اور الملک ظاہر کو، جو جوان تھے اور سلطان کی فوج میں تھے، بیت المقدس کے متعلق جو باتیں آپ نے اپنے باپ سے سنی تھی وہ آپ نے اپنے بیٹوں کو یوں سنا دی جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو جنگ تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا کہ بیٹو سنو، بے مقصد جینے سے بہتر مر جانا ہے۔ یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا سیرکوہ کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے تم کسی جگہ کا حکمراں بنو گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج میرے بیٹے نہیں قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن مقدس کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہیں۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل دکھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خیال رکھنا یوسف، قوم کا دل نہ دکھانا، دیکھنا کہ تم پر قوم کی کیا کیا حقوق ہیں، انہیں ادا کرنا۔ اور اے میرے عزیز بیٹوں، تمہارے دادا نے کہا تھا جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم سے خدا بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور جس قوم سے خدا بے پرواہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی عبادت گاہیں استبل اور اس کی بیٹیاں دشمن کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بیٹھایا جائے تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا۔ بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کی برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعون والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ تعالی اس کے حکمرانوں پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے اور قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنا پڑے تو حکمراں کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، وہ اپنے منہ میں نوالے ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ اور وہ جب گھوڑے پر سوار ہو تو دیکھے کہ اس کی گردن مسجد کی مینارے کی طرح اکڑ کر سیدھی تو نہیں ہو گئی۔ اور اے میرے عزیز نونہالوں، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ گردن اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرا لو گے۔ اطمینان کی نیند اس رات سونا جس رات مسجد اقصی میں فتح کر کے نفل پڑھ لو گے، اور اس مسجد کی دہلیز جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اللہ کے حضور گئے تھے اپنے آنسوؤں سے دھو گے۔ وہ بچے جو بیت المقدس کی گلیوں اور مسجدوں میں قتل ہوئے تھے، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو وہاں بے آبرو ہوئی تھی، مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی جس مسجد میں میرے رسول کے قدم مبارک گئے تھے اور جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک نے سجدے کیے تھے۔ اس مسجد کی اینٹیں رات بھر میرے اوپر گرتی رہتی ہیں اور میں بدک بدک جاتا ہوں۔ کبھی دور سے کراہتی ہوئی ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جیسے مسجد اقصی میں قتل ہونے والے بچے بزبان گریا آوازیں دے رہے ہوں۔ وہ تمہیں پکار رہے ہیں میرے بیٹوں، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ اور تمہارے دادا نے بڑھاپے سے کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے دکھا کر کہا تھا میں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی، جو کام میں نہیں کر سکا وہ تم کرو، بیت المقدس جاؤ، اور یہی تمہارے جینے کا مقصد ہے۔ سلطنت کی مسند پر بیٹھ کر اپنے دشمن کو اس لیے نظر انداز کیے رکھو گے کہ اطمینان سے قوم پر حکومت کر سکو تو اس مسند کی عمر طویل نہیں ہوگی۔ شہیدوں کی روحیں جنات بن کر تمہاری مسند کو الٹ دیں گی۔ جینے کا مقصد وہ رکھو جو خدا کو عزیز ہو اور جس میں قرآن کا حکم شامل ہو۔ میرے عزیز بیٹوں، آج میں اپنے باپ کا ورثہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج سے تم میرے نہیں ملت اسلامیہ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا کہ تیرے کوکھ نے کوئی بیٹے نہیں جنے تھے، اگر انہیں بھول نہ سکی تو ان کی زندگی کی دعا نہ کرنا۔ میں انہیں ذبح کرانے لے جا رہا ہوں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ تو نے جو دودھ ان بچوں کو پلایا ہے یہ نور سے منور خون بن کر مسجد اقصی کا فرش دھو ڈالے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عہد کرو میرے بیٹوں، میں زندہ نہ رہا
تو بیت المقدس کو تم آزاد کرواؤ گے۔